اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر مومنین، آج نہج البلاغہ سے خطبہ نمبر 34 کا آپ کو اردو ترجمہ سنانے جا رہا ہوں، جو مولا کائنات نے اہل شام سے جہاد کے لیے آمادہ کرنے کے لیے فرمایا، جس میں خوارج کے قصہ کے بعد لوگوں کو اہل شام سے جہاد کے لیے آمادہ کیا گیا ہے، اور ان کے حالات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے انہیں نصیحت کی گئی ہے۔ حیف ہے تمہارے حال پر، میں تمہیں ملامت کرتے کرتے تھک گیا۔ کیا تم لوگ واقعتاً آخرت کے عوض زندگانی دنیا پر راضی ہو گئے ہو، اور تم نے ذلت کو عزت کا بدل سمجھ لیا ہے کہ جب میں تمہیں دشمن سے جہاد کی دعوت دیتا ہوں تو تم آنکھیں پھیرانے لگتے ہو جیسے موت کی بے ہوشی طاری ہو اور غفلت کے نشہ میں مبتلا ہو۔ تم پر جیسے میری گفتگو کے دروازے بند ہو گئے ہیں کہ تم گمراہ ہوتے جا رہے ہو، اور تمہارے دلوں پر دیوانگی کا اثر ہو گیا ہے کہ تمہاری سمجھ ہی میں کچھ نہیں آ رہا ہے۔ تم کبھی میرے لیے قابل اعتماد نہیں ہو سکتے ہو، اور نہ ایسا ستون ہو جس پر بھروسہ کیا جا سکے، اور نہ عزت کے وسائل ہو جس کی ضرورت محسوس کی جا سکے۔ تو ان اونٹوں جیسے ہو جن کے چرواہے گم ہو جائیں کہ جب ایک طرف سے جمع کیے جاتے ہیں تو دوسری طرف سے بھڑک جاتے ہیں یا بھڑک جاتے ہیں، یعنی نکل جاتے ہیں۔ خدا کی قسم، تم بدترین افراد ہو جن کے ذریعہ آتش جنگ کو بھڑکایا جا سکے۔ تمہارے ساتھ مکر کیا جاتا ہے اور تم کوئی تدبیر بھی نہیں کرتے ہو۔ تمہارے علاقے کم ہوتے جا رہے ہیں اور تمہیں غصہ بھی نہیں آتا ہے۔ دشمن تمہاری طرف سے غافل نہیں ہے، مگر تم غفلت کی نیند سو رہے ہو۔ خدا کی قسم، سستی برتنے والے ہمیشہ مغلوب ہو جاتے ہیں، اور بخدا میں تمہارے بارے میں یہی خیال رکھتا ہوں کہ اگر جنگ نے زور پکڑ لیا اور موت کا بازار گرم ہو گیا تو تم فرزند ابو طالب سے یوں ہی الگ ہو جاؤ گے جس طرح جسم سے سر الگ ہو جاتا ہے۔ خدا کی قسم، اگر کوئی شخص اپنے دشمن کو قابو دے دیتا ہے کہ وہ اس کا گوشت اتارے اور ہڈی توڑ ڈالے اور کھال کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، تو ایسا شخص عاجزی کی آخری سرحد پر ہے، اور اس کا وہ دل انتہائی کمزور ہے جو اس کے پہلوؤں کے درمیان ہے۔ تم چاہو تو ایسے ہی ہو جاؤ، لیکن خدا گواہ ہے کہ اس نوبت کے آنے سے پہلے تلوار چلاؤں گا کہ کھوپڑیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اڑتی دکھائی دیں گی اور ہاتھ پیر کٹ کر گرتے نظر آئیں گے۔ اس کے بعد خدا جو چاہے گا وہ کرے گا۔ ایھا الناس، یقیناً ایک حق میرا تمہارے ذمہ ہے اور ایک حق تمہارا میرے ذمہ ہے۔ تمہارا حق میرے ذمہ یہ ہے کہ میں تمہیں نصیحت کروں اور بیت المال کا مال تمہارے حوالے کر دوں، اور تمہیں تعلیم دوں تاکہ تم جاہل نہ رہ جاؤ، اور ادب سکھاؤں تاکہ باعمل ہو جاؤ۔ اور میرا حق تمہارے اوپر یہ ہے کہ بیعت کا حق ادا کرو، اور حاضر و غائب ہر حال میں خیر خواہ رہو۔ جب پکاروں تو لبیک کہو، اور جب حکم دوں تو اطاعت کرو۔ جزاک اللہ۔ بہت ہی خوبصورت خطبہ مولا کائنات نے فرمایا، اور یہ خطبات آج بھی ہماری زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں اگر ہم ان پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔